یہ جو موقف سامنے آیا امریکہ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ طالبان کی جانب سے تو کلیئر ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار ہے، مگر زمین کا 1 انچ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ دیں گے۔ مزید کشیدگی بڑھنے والی ہے خطے میں، ایک اور جنگ سامنے آ رہی ہے۔ جی یقیناً یہ ایک پرتشویش ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے۔ صدر ٹرمپ نے پہلے بھی کچھ ماہ پہلے اس خیال کا اظہار کیا تھا، بلکہ اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو امریکہ کا اسلحہ وہاں رہ گیا اور طالبان نے اس پہ قبضہ کر لیا وہ بھی واپس کریں، اور ساتھ ساتھ بٹنام کا جو ایئر بیس بھی ہمیں واپس کریں۔ تو طالبان کا موقف جو ہے وہ وزیر دفاع کی طرف سے زیادہ سخت آیا ہے، وزیر خارجہ کی طرف سے نرم آیا ہے۔ اس میں انہوں نے جنگ کی تو بات بھی کی، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی یہ ہمارے منظور نہیں ہے اور ہم نہیں اس کو مانیں گے۔ اب اس کا ایک بڑا جو پہلو ہے خطرناک ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں اس چیز چاہیے کہ یہاں سے ہم چین کے اوپر نظر رکھیں گے، خصوصاً اس کے میزائل پروگرام پہ۔ وہ ظاہر ہے وہاں میزائل پروگرام جو ہے اس کے نام لیا، لیکن ایکچولی تو ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی میزائلوں کے طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اب اگر وہ چین کو ہدف بنا کے یہ بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس میں ان کی یہ بھی توقع ہو امریکہ کی اور صدر ٹرمپ کی کہ پاکستان اس میں ان کی کوئی معاونت کرے، تو یہ ہماری تشویش بات ہے کہ کیونکہ انہوں نے ہدف سیدھا پہلے چین کو رکھ لیا، تو پھر ہمیں کہیں گے جی آپ اگر ہمیں اس میں سپورٹ دیں کہ طالبان کے ساتھ ہمارا مسئلہ طے نہیں ہوا تو ہم اب اس کو بالکل بابر صاحب بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، لیکن ڈاکٹر شازیہ صاحبہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر افغانستان امریکہ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ تھا تو پھر وہ جنگ ادھوری چھوڑ کے یہاں سے بھاگے کیوں؟ اور وہ اس کے لیے پاکستان نے بھی ان کا ہیلپ آؤٹ کیا کہ ان کا سیف پیسج ہو جائے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اب ایسا کیا ان کا انٹرسٹ اس خطے میں دوبارہ سے آ گیا کہ وہ اب انہیں دوبارہ یاد آیا کہ یہی بگرام ایئر بیس ہم چھوڑ کے گئے تھے، اپنی مرضی سے گئے تھے اور اسی میں ہم دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ تو اصل میں مقصد کیا ہے امریکہ کا دوبارہ سے اس خطے میں آنے کے لیے؟ بالکل صحیح آپ پہنچ گئے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی مقصد ہے۔ ٹرمپ جو ہیں وہ مزید جنگیں نہیں چاہتے، جو ابھی لگی ہوئی ہیں ان سے وہ نہیں سنبھالی جا رہی۔ تو ٹرمپ کو اگر کی ٹروتھ جیو پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو آپ کو براڈر اسٹریٹجک لیول پہ ان کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چڑ گئے ہیں کیونکہ ہر سال جس دن پہ جو امریکی انخلا ہوا تھا تو اس دن پہ افغان جو ہیں وہ پریڈ کرتے ہیں اور اسی بیس کو یوز کرتے ہیں، وہی اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسا ہے جیسے کسی کا منہ چڑھانے والی بات ہے۔ تو وہ اس پریڈ سے بہت زیادہ چڑ گئے ہیں اور ریٹیلیٹ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک اس باگرام بیس کی بات ہے تو 6 مہینے پہلے تک جو میرے پاس خبر تھی وہ یہ تھی کہ ان کے درمیان میں کوئی نیگوسیشن چل بھی رہی ہے اور کسی پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی آنا چاہ رہا ہے یا نہیں آنا چاہ رہا۔ لیکن اب اس بیس کے نہ دینے پہ اور 1 انچ نہ دینے پہ وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں، تو افغان گورنمنٹ جتنی بھی سوورن اپنے آپ کو پریٹینڈ کرے وہ سوورن ہے نہیں، وہ بہت زیادہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہائی جیکٹ ہے ان سب ڈفرینٹ فریکشن سے جو جن کو کہ اس نے وہاں پہ سیف ہیون دیا ہوا ہے۔ تو اپنا جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جو ریزینٹمنٹ اور نفرت ہے اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اگر امریکیوں کو پھر یہاں بٹھا لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ہمارے اندر بھی انٹرفیئر کریں گے اور پھر جو ہماری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی ہمارے لیے پرابلم ہوگا، تو پھر ہمیں ان کی بیٹنگ کرنی پڑے گی۔ ہم ذرا ابھی تھوڑا سا فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی بات صرف وہیں سے شروع ہوئی ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اس چیز کو اپنے تھوڑے سے دل پہ لے گئے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ میری ہی بنائی ہوئی بیس پہ، یعنی امریکیوں کی بنائی ہوئی بیس پہ، امریکیوں کے اکوپمنٹ سے، امریکیوں کے دیے ہوئے یونیفارم اور بہت سے کیسز میں امریکیوں کی چھوڑی ہوئی گھڑیاں اور سب کچھ جو ہے اسی طرح سے آپ سچ سنور کے پریڈ کرتے ہیں۔ تو کم از کم اس طرح ہمارا دنیا کے سامنے تماشا بنانا بند کر دیں۔ بہرحال افغانیوں کا اپنا پریزیڈنٹ ہے، اپنا حق ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں، اس پہ ہم نہیں بات کرنا چاہتے۔ لیکن باگرام بیس جو ہے وہ اب بنیادی طور پہ امریکہ نہ تو اس میں اتنا انٹرسٹڈ ہے، وہ اس کو
होप करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप देखना ये होगा कि अमेरिका दोबारा इस सारे मामले पर अफगानिस्तान पर पोजीशन जमाना चाहता है या फिर ये सिर्फ सियासी दबाव के तौर पर है कि लोगों को बताया जाए कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। बाबर साहब, आपको क्या लगता है अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास है और वहाँ पर जो एजेंडा अब सामने आ रहा है कि गज़ा जंग बंदी के हवाले से, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 10 जो मज़ीद कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं और दबाव कितना बढ़ेगा इसराइल पर और अमेरिका पर इससे? देखिए, इसका बेसिकली ये जो रिकग्निशन है और ख़ासतौर पे जो मगरबी ममालिक की तरफ से बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और दीगर ममालिक की तरफ से इसका एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट है। ऑन द ग्राउंड इसका कोई ऐसा प्रैक्टिकल इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह ये है कि जब तक ये ममालिक जो है सबके दिल से इसराइल का इक़्तिसादी, समाजी और दिफाई बायकॉट नहीं करेंगे और उस जरिए से उस पर प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वॉक द टॉक, तो बात तो कर देना कि जी अच्छा ठीक है हमने भी रिकग्नाइज कर लिया, तो वो रिकग्निशन का क्या फ़ायदा जब स्टेट जो है उसका हिस्से बखरे हो रहे हैं। और बुनियादी तौर पे अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सऊदी अरब और फ्रांस ने आगे बढ़ के ज़्यादा पेशरफ की है, लेकिन उसमें भी वो इस चीज़ की तरफ अब तवज्जो दिलाई जा रही है कि जो इस तरफ से साइड जा रहा है उस डगर पे जाके तो फिर कोई ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं रहेगा कि जिस पे आप जो है फ़लस्तीन की रियासत को कायम कर सकें। तो ये एक बड़ी पुरतशवीश बात है कि जब उससे पहले ही वो बांट लेगा, सारा कब्जा कर लेगा, और उसका तो अब उसने खुल के नेतन्याहू ने ये बात कह दी कि उसका एजेंडा तो ये फ़लस्तीन से बहुत आगे का है, ग्रेटर इसराइल की तरफ वो जाना चाहते हैं, जिसमें जो है खुदा न खास्ता उन्होंने इवन सऊदी अरब के इलाका जो खास तौर पे इसराइली क्लेम करते हैं, मदीना और खैबर को, कि ये इसराइली इलाके हैं तो हमें ये भी चाहिए। तो इस तरीके से अगर ममालिक ये चाहते हैं कि खून खराबा ना हो और एक नया फसाद फिलहाल ना हो, तो उसके लिए उनको एक हकीकी मायने में प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जवानी जवाब खर्च करते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक और अहम टॉपिक है उस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी सर उठाने लगी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान को बकराम एयरबेस वापस लेने और संगीन नताइज की धमकी पर तालिबान हुकूमत ने सख्त रद्दअमल दिया है। अफगानिस्तान ने दो टोक ऐलान किया है कि अगर अमेरिका वापस आना चाहता है तो हम अगले 20 साल मजीद लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक इंच ज़मीन भी किसी को नहीं देंगे। इसी पर बात करेंगे। बाबर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।